اللہ رب العزت نے اس کلام کے اندر آدم علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا کہ سیدنا آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جنت کے اندر رکھا تھا اور ان سے فرمایا تھا کہ تم اس جنت میں جو چاہے کھاؤ پیو، بس یہ ایک درخت ہے، اس درخت کے قریب بھی نہ جانا۔ یہ نہیں کہا کہ اس درخت سے کھانا مت، فرمایا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، اس درخت کے قریب بھی مت جانا۔ اس آیت سے شریعت کا مزاج پتہ چلتا ہے، ایک تو ہے گناہ کا کرنا، یہ تو ہے ہی برا، گناہ کے قریب جانا یہ بھی گناہ ہے، یہ بھی برا ہے، لہذا شریعت کا مزاج ہے کہ گناہ بھی نہیں کرنا اور گناہ کے قریب بھی نہیں جانا۔ تو سیدنا آدم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ آپ اس درخت سے نہیں کھائیے گا، باقی اس جنت کے اندر رہیں، جو غذا کھانا چاہیں کھائیں۔ اور شیطان نے سیدنا آدم علیہ السلام کو جا کے بہکایا اور کہا کہ اگر آپ اس جنت میں رہنا چاہتے ہیں ہمیشہ ہمیشہ، تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ اس درخت سے چند پتے کھا لیجئے، آپ ہمیشہ جنت میں رہیں گے، اور اگر آپ نے اس درخت سے کچھ نہیں کھایا تو آپ ایک نہ ایک دن اس جنت سے اتار دیے جائیں گے۔ اب سیدنا آدم علیہ السلام چاہتے تو نہیں تھے کہ وہ اس جنت سے باہر نکل جائیں، لہذا انہوں نے اللہ رب العزت کی اس حکم کو بھول گئے اور انہوں نے اس درخت سے کچھ نہ کچھ کھا لیا۔ قرآن کریم کہتا ہے وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ، شیطان نے ان کے سامنے قسمیں کھائیں کہ میں تمہارا بہت زیادہ خیر خواہ ہوں۔ جو شخص بھی کسی بھی آدمی کو گناہ کراتا ہے نا، وہ ہمیشہ قسمیں کھا کے بتاتا ہے کہ میں جو کام بتا رہا ہوں اس کام کے اندر فائدہ ہے، یہ شیطانی طرز ہے۔ بہرحال سیدنا آدم علیہ السلام نے چند پتے کھا لیے، اللہ رب العزت نے ان کو اور ان کی اہلیہ کو جنت سے اتار کر زمین پر اتار دیا اور ان کو فرما دیا کہ آپ اور آپ کی اولاد اب ایک وقت مقررہ تک اس دنیا کے اندر رہیں گی اور اس دنیا کی زندگی گزاریں گی اور اس میں میری عبادت کرنی ہے۔ تو اس واقعے کو اللہ رب العزت نے ابتدا کے اندر ذکر فرما دیا اور ذکر فرما کر اس بات کو سمجھایا کہ میرے بندو، میرا جب کسی بارے میں حکم آ جائے تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ اس کے سامنے جھک جاؤ، اس کی لاجک نہ دیکھو کہ اس کے پیچھے منع کیوں کیا ہے۔ کئی مرتبہ انسان سوچتا ہے شریعت نے وجہ یہ حکم تو نازل فرمایا ہے، اس حکم کے پیچھے وجہ کیا ہے، لاجک کیا ہے اس کی۔ اگر سمجھ آ جائے بہت اچھا، لیکن اگر سمجھ نہ آئے تب بھی اس کو ماننا یہی اصل میں اسلام کا فلسفہ ہے۔ سمجھ آئے نہ آئے یہ دیکھنا ہے کہ یہ پروردگار عالم کا میرے لیے پیغام ہے، لہٰذا مجھے اس پر عمل کرنا ہے اور اس کے اوپر اپنی گردن کو جھکانا ہے۔ اور یہی دراصل ایک محبوب کی نشانی ہوا کرتی ہے۔ جو شخص بھی کسی سے محبت کرتا ہے پھر وہ اس محبت میں یہ نہیں دیکھتا کہ اس کی یہ بات کس وجہ سے ہے، اس کا یہ حکم کس وجہ سے ہے، وہ یہ دیکھتا ہے کہ یہ حکم کس کا ہے۔ بس یہی معاملہ پروردگار عالم کے ساتھ ہے، جب اللہ رب العزت کا حکم آ جائے تو اب اس کے سامنے یہ نہیں دیکھنا کہ یہ حکم کیوں دیا ہے، یہ سمجھنا ہے کہ یہ حکم کس کا ہے، یہ حکم اس پروردگار عالم کا ہے جو دونوں جہانوں کا رب ہے۔ لہذا اللہ رب العزت نے جس طرح آدم علیہ السلام کا امتحان لیا، یہ محبت کا امتحان اللہ رب العزت ہر دور میں ہر شخص سے لیا کرتے ہیں۔ یہ دراصل انسان کا ٹیسٹ ہے کہ وہ اللہ سے محبت کتنی کرتا ہے۔ آدم علیہ السلام سے ان کے درجے کا ٹیسٹ لیا، ہم سے ہمارے درجے کا ٹیسٹ اور ہمارے درجے کا امتحان لیا جاتا ہے۔ وہ امتحان کی ایک چھوٹی سی مثال یہ ہے کہ اتنی گرمی کے اندر ہمیں حکم دیا کہ جی تم روزہ رکھو، یہ بھی اللہ رب العزت کی طرف سے ایک حکم ہے اور ایک ٹیسٹ ہے ہمارے لیے کہ تم اگر مجھ سے محبت کرتے ہو تو میری محبت کے اندر ذرا بھوکے پیاسے رہ کے دکھاؤ۔ تو جب ہم روزہ رکھیں تو روزے کے اندر اللہ رب العزت سے دعا مانگے، اے اللہ آپ کا حکم تھا، آپ کی محبت کے اندر میں نے اپنے آپ کو بھوک سے بھی بچایا ہے، پیاس سے بھی بچایا ہے، پانی سے بھی بچایا ہے، کھانے پینے کی چیزوں سے بھی بچایا ہے۔ یہاں آخری ایک بات سمجھنے کی ہے اور وہ یہ ہے کہ اس کا تعلق ہمارے عقیدے سے ہے، وہ یہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام جتنے بھی دنیا کے اندر آئے یہ سارے کے سارے معصوم ہیں۔ معصوم کا معنی ہے ان سے گناہ نہیں ہو سکتا۔ یہ جتنے بھی انبیاء کے قصے آئیں گے اور ان میں بظاہر ایسا لگے گا کہ ان سے کوئی گناہ ہوا ہے،
یہ گناہ نہیں ہے، یہ در حقیقت اللہ رب العزت کی طرف سے ان سے بھلوایا گیا ہے، بھولے نہیں تھے، بھلوایا گیا ہے، اور بھلوانے کا مقصد یہ تھا کہ ان کے ذریعے سے امت کو مختلف چیزوں کی تعلیم دی جا سکے۔ اس بات کو ذہن نشین رکھنا چاہیے، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ہمیشہ سے معصوم تھی، ان سے کبھی بھی کوئی گناہ نہیں ہو سکتا، اللہ رب العزت ان کی حفاظت فرماتے